پاکستان میں سیاست میں اب ہلچل مچنے والی ہے کیونکہ رمضانوں تک تو بڑا امن اور چین ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید الفطر کے بعد بہت سارے سیاسی منظرنامے تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے عید الفطر کے بعد رہائی امن موومنٹ کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ تحریک میں ملک بھر سے 10 لاکھ نوجوانوں کو شامل کریں گے، جس کا مقصد بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور ملک میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی وفاق سے ریلیٹڈ صورتحال اور پی ٹی آئی اور وفاق سے ریلیٹڈ معاملات، لیکن ذرا آپ کو سندھ کا سیاسی موسم جو اچانک سے بدلا، اور کچھ دن پہلے تک تو کامران ٹسوری صاحب، آدھے رمضان تک تو کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ تھے، پھر نہال ہاشمی صاحب گورنر سندھ ہو گئے، بتایا گیا جی ایک فارمولا تھا اس کے تحت ہوا۔ اب نہال ہاشمی کی گورنر بننے کے بعد نون لیگ سندھ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ بھئی سنیں کل وہ کوئی ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے، کوئی تھپڑ پپڑ چلے ہیں، کوئی مکے شکے چلے ہیں، گونج بڑی زور کی سنائی دی۔ اچھا ہوا کیا کہ نہال ہاشمی کے گورنر بننے کے بعد نون لیگ سندھ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں، نون لیگ سندھ میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ بشیر میمن کے نہال ہاشمی سے اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ گورنر سندھ کی بشیر میمن کی رہائش پر آمد بھی ماحول گرم رہا۔ بشیر میمن نے نہال ہاشمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہتے پھر رہے ہو صدر آصف علی زرداری نے گورنر بنوایا، مبارکباد کیوں دینے آئے ہو؟ تلخی اتنی بڑی کہ بشیر میمن نے گورنر سندھ کے قریبی ساتھی خرم بھٹی کو تھپڑ ہی دے مارا۔ ترجمان نون لیگ نے اختلافات کی تردید کر دی، کہا خرم بھٹی پارٹی کا سینئر ورکر ہے، بشیر میمن ان سے مذاق کر رہے۔ اچھا پیار پیار میں چپت لگائی نہیں، لیکن بہت زور کا تھپڑ تھا، وہ مذاق میں اتنا زور کا تھپڑ نہیں مارا جاتا۔ یہ رپورٹ ہوا ہے۔ اچھا، یہ کل میں خبریں دیکھا تھا، خبروں پہ میں نے سنا ہے، میڈیا رپورٹ کر، لیکن تھپڑ وہ بہت زور کا تھا۔ بھائی ابھی تو ہم سمجھ رہے تھے جی گورنر آئیں گے تو حالات جو ہیں وہ ذرا سے چینج ہو گئے۔ عفنان اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر عفنان اللہ، وہ کہہ رہے تھے مقصد یہ ہے نون لیگ کا گورنر لانے کو کہ ہم اسٹرانگ کریں سندھ میں نون لیگ کو۔ تو میرا ایک سادہ سا سوال میں نے ان سے پوچھا تھا، جی گورنر تو ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، تو کیا ان کی کوئی سیاسی سرگرمیاں ہوں گی؟ جس کا جواب ویسے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کوئی تسلی بخش جواب آیا۔ گورنرز تو ایسا متحرک نہیں ہوتے اس طرح سے ایکٹیولی سیاست میں، بٹ یہ تو اب نون لیگ سندھ میں اختلافات، انٹرنل اختلافات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اختلافات بھی بے خیال سے ہم چھوٹا ورڈ ہوگا کسی کو کہنا ہے، کیونکہ وہاں پر تو ہاتھ مکے چل رہے ہیں اور گھسم گھسا ہو رہی ہے اور تھپڑ چل رہے ہیں، مطلب جیسے ویری اور سیریس۔ دوسری جانب جب پی ٹی آئی کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ جی وہ لوگ کوئی موومنٹ شروع کرنے والے ہیں رہائی کے لیے اپنے بانی کی، تو جناب یہ تو کتنی بار اعلان نہیں ہو گئے؟ آپ کو یاد ہے کہ جو لاسٹ وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے کے پی کے انہیں تو ڈیٹ بھی دے دی تھی کہ فلاں ڈیٹ کو جا کر جی وہ ان کو رہا کروا کے لائیں گے۔ پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک فورس بھی بنائی گئی تھی، رہائی فورس بنائی گئی جس میں پارٹی میں اختلافات ہو گئے تھے۔ آدھی بلاکس کہہ رہے تھے کہ نہیں بنانی چاہیے، آدھے کہہ رہے تھے۔ اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوآرڈینیٹر۔ بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پہلے تو ذرا یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ بانی کی رہائی کے لیے حوالے سے ایک اب دوبارہ سے فورس ایک بننے کے حوالے سے ہم بات سن رہے ہیں، بازگشت سن رہے ہیں۔ یہ فورس بہت دفعہ بن چکی، پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا، بٹ اس ٹائم اگر یہ فورس پراپرلی بنتی ہے اور یہ فورس ہمیں متحرک نظر آتی ہے، تو کیا آپ لوگ ریڈی ہیں اس فورس کو فیس کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سائم خان۔ دیکھیں فورسز وغیرہ جو ہے نا، ایک تو وہ فورس ہوتی ہے نا، جیسے آپ کوئی ملیشیا فورس بناتے ہیں، کوئی بندوق بردار، کوئی اسلحہ بردار، تو اس کا تو کوئی بھی جو ہے تو اس کا کوئی اس کی گنجائش ہے نہیں، اور نہ آئین کوئی گنجائش دیتا ہے، نہ کوئی دستور، نہ کوئی اس میں آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی فورس بنائیں گے تو وہ بنے گی بھی نہیں، بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی پولیٹیکل فورس بنانا چاہتے ہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی تک آپ کر کیا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، تو وہ کہاں گئی؟ اس کا کوئی وجود ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے؟ تو اگر اب میں نے تو سنا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی رہائی موومنٹ جی رہائی امن موومنٹ نام دیا ہے اختیار صاحب، فورس کا نام تبدیل کر کے اس کو امن موومنٹ کا نام رکھ دیا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو شامل کریں گے، یہ ہے ایکچول میں پلان۔ تو یہ 10 لوگ نوجوان اب مریخ سے آئیں گے یا یہ کوئی عطارد سے آئیں گے، پلوٹو سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ تو اس سے پہلے تو ان لوگ ایک اسٹریٹ موومنٹ کے نام سے آج سے کوئی 4 مہینے پہلے شروع کی ہوئی تھی نا، ایک کہ اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے ہمنوا بھی تھے، لاہور میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
تو وہ 10 لاکھ نوجوان کہاں تھے؟ ان کو کیوں نہیں بلایا انہوں نے؟ انفیکٹ بات ایسی ہے کہ اچھا وہ موومنٹ جب ان کی شروع ہوئی تھی اسٹریٹ موومنٹ، وہ بھی فوڈ اسٹریٹ پہ جا کے ختم ہو گئی. ٹائیگر فورس انہوں نے بنائی تھی، وہ بھی فارغ ہو گئی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ان کی گھڑیاں الٹی چلتی ہیں. یہ باتیں بھی جو ہے نا صدف، یہ الٹی کرتے ہیں. فائنل کال یہ 2024 کے نومبر میں کھیل چکے ہیں. عمران خان نے کال دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، مشہور زمانہ جس میں وہ رینجرز بھی قتل ہو گئے تھے، ان پہ گاڑی چڑھا دی گئی تھی رینجر کے جوانوں پر. وہ دیٹ واز اے فائنل کال، اور اس کا موٹو تھا، اس کا نعرہ تھا کہ ڈو اور ڈائی. وہ تو یہ کھیل چکے ہیں. یہ تو اب اس کے بعد ویسے ہی اپنا خون گرم رکھنے کے لیے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ سیریس معاملہ نہیں ہے یہ رہائی کی جو nothing will happen، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ پارٹی کے اندر اختلافات اختیار صاحب، یا پارٹی نہیں چاہتی کہ وہ جیل سے باہر آئیں؟ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جن کا کاروبار جو ہے وہ سیاست ہے، ان کا نان نفع کا جو ہے وہ سیاست ہے. اور عمران خان کی رہائی جب تک نہیں ہوتی تو ان کے کاروبار کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں. وہ انشاءاللہ ان کے پیسے بن رہے ہیں. دے آر منٹنگ منی، اور منی کیا، وہ ڈالرز میں کما رہے ہیں. ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کا روزگار چل رہا ہے. عمران خان اگر رہا ہوتے ہیں کبھی تو ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی. آپ نے نہیں دیکھا یہ اتنا لوکریٹو ٹائپ آف بزنس ہے کہ بشرا بیوی جب جیل سے رہا ہوئی تھی تو وہ نہ بنی گالا گئی تھی، نہ وہ لاہور گئی تھی. وہ حساب لینے کے لیے سیدھی خیبر پختونخوا آ گئی تھی. کتنے ارب روپے انہوں نے اکٹھے کیے، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن وہ چیزیں، اس پہ میں ابھی فی الحال بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ کاروبار ہے، اور یہ لوگ اس میں بہت سارے لوگ ان کے چاہتے ہیں. کہ مجھے بتائیے پاکستان تحریک انصاف کی، اگر میں کہوں آپ کو کہ پی ٹی آئی کی قیادت سے بات کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی قیادت کون ہے؟ بیرسٹر گوہر کو کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا. سلمان اکرم راجہ کو کوئی مانتا ہے؟ ان کی اپنی کے پارٹی کے لوگ نہیں مانتے. اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے بنائے ہیں. کن کو ہونا چاہیے تھا؟ اچک زئی صاحب، ان کو بھی نہیں مانتے. علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں سینٹ میں، ان کو بھی کوئی نہیں مانتا. یہ تو ایک دوسرے کو نہیں مانتے. تو یہ 10 لاکھ نوجوانوں والی کہانی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کوئی مناسب شخصیت کی تلاش میں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت چاہتی ہے بات کرنا. کون سی وہ شخصیت ہے جس سے بات کر سکے، جس پہ آپ ٹرسٹ کریں؟ حکومت بات کرنا چاہتی ہے بیکاز وی وانٹ پولیٹیکل ہارمنی ان دی کنٹری. ہم تو قومی وحدت کے لیے، قومی یگانگت کے لیے ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان میں بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے. ایسا لگتا ہے جیسے وہ فارمی مرغیوں کی طرح وہ سب ایک دن پیدا ہوئے ہیں، سب کی ایک جیسی عمریں ہیں، ایک جتنی عقلیں ہیں. ویسے اختیار صاحب، آپ لوگ آپ کسے سمجھتے ہیں کہ جن سے بات کی جا سکتی ہے پی ٹی آئی میں؟ جس طرح آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی سے بات کرنے کے لیے، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم ان میں کس سے بات کریں. مجھے ان میں جو پولیٹیکل ہارمنی کیسے پریویل کرے گی اختیار ولی صاحب؟ خطے میں تو آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے، ویسٹرن فرنٹ پہ پاکستان ویسے ہی انگیجڈ ہے. ایسے میں ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور عوام آلسو وانٹس پولیٹیکل ہارمنی آپ کی طرح. تو پھر بات کس سے کی جائے گی؟ حل کیسے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے ان اندوں میں ایک ہی راجہ نظر آتا ہے، اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں. لیکن وہ اتنے، مطلب وہ پڑھے لکھے بھی ہیں. He's a groomed guy. He's a very polished person. Right. بیچ میں شاہ محمود قریشی کے لیے بڑی کوششیں کی تھی فواد چودھری نے اور عمران اسماعیل نے، وہاں پر آپ کی کیا رائے ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بھی بڑے ریزنیبل بندے ہیں. تو لیکن یہ مجھے اب آپ بتائیں، میں اب آگے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قوم کے سامنے رکھتا ہوں. کیا پی ٹی آئی والے وہ شاہ محمود قریشی پر اور بیرسٹر گوہر پر یقین کرتے ہیں؟ جواب بھی یہی ہے کہ نہیں. تو بندہ کس سے بات کرے؟ کیوں؟ پرابلم تو ساری یہی ہے. نہیں، سوال ہے کیوں؟ شاہ محمود قریشی کی قد کاٹ تو بڑا ہے، ظاہر ہے بیرسٹر گوہر صاحب بھی اپنے ایک رکھتے ہیں قد کاٹ، لیکن ان کے تو سیاست میں بڑا نام ہے، ان پہ کیوں ٹرسٹ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے یہ لوگ. تو یہ سب ایک دوسرے پر بے اعتبار ہے، اعتبار کرتے نہیں ہیں. میرے خیال میں مسٹرسٹ اتنا ہو گیا ان کا. ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہے نہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کا تو یہ خاصہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈسپلن جو ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. ہم نے نواز شریف کو جیل جاتے ہوئے دیکھا، جلا وطنی میں جاتے ہوئے دیکھا، وہ نہیں ہوتے. ہماری پارٹی کا اجلاس ہوا کرتا تھا،
پارٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے, قائم مقام صدر ہوا کرتے تھے, ان کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی تھی, بات ہوتی تھی, وہ جو کہتے تھے ہم اس طرح کرتے تھے. ڈسپلن اس کو کہتے ہیں. لیکن عمران نہیں تو کوئی نہیں, یہ والی پالیسی, اب یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا یہ اس طرح خاصا ہو نہیں سکتا. تو کیا یہ ہر پارٹی کا نعرہ نہیں ہے اپنے قائد کے لیے؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نعرہ کسی نے نہیں لگایا کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ایسا نعرہ ماضی میں کسی نے نہیں لگایا. یہ واحد یہ انہوں نے لگایا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. کوئی فالوئنگ ہے, کوئی کیفیت ہے کچھ لوگوں کو جو کسی کی غلط بات کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں, کسی کی غلط پالیسی کو بھی بڑی خوبصورت سمجھتے ہیں, کسی کی نیگیٹو کاموں کی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر, میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس کی وکالت کرتے ہیں. آپ لوگ اس کو کوئی بڑی تھریٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. ویسے حل کیا ہے ساری صورتحال کا؟ بڑی نہیں, ہم اس کو چھوٹی تھریٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. حل یہی ہے کہ میرے خیال میں they should learn how to behave like a political party, they should learn how to behave like a political leader. تو چیزیں آسان ہو جائیں گی پاکستان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. مطلب آپ دیکھیں, میں اگر آپ نے جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, میں نے صدف آپ کے شو میں ہی اس پہ بات کی تھی بلوچستان کا. اس وقت پی ٹی آئی کا کیا سٹانس تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے. جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا, اس وقت جو اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب خان پی ٹی آئی کے, انہوں نے کیا کہا کہ ہماری تو ٹینکوں میں ہمارے پاس ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے, اور وہ جنگ ہم جیت کر آ گئے الحمدللہ. اور ایسی جنگ جیتی کہ پوری دنیا میں ہماری اس وقت ایک منفرد پوزیشن بن چکی ہے. اب جب یہ فلسطین, ایران اور امریکہ کی لڑائی شروع ہوئی, اس پر ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا. وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس میں خود اس کو چیئر کیا, ہوسٹ کیا, اور ایک ایک مہمان کو خود آمدید خود کہا. اس میں اگر کوئی نہیں آیا تو پی ٹی آئی نہیں آئی, باقی سب آ گئے. تو آپ اندازہ کریں کہ مطلب اس میں آپ کس سے بات کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ مچ دے آر سیریس میٹرز ریلیٹڈ ٹو پاکستان. پاکستان سے جو وابستہ مسائل ہیں, بات ہے, سنجیدگی, اس پہ ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور وہ بات کرتے ہیں صرف عمران خان کی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جب وطن کی مٹی پکارتی ہے تو اپنے سیاسی اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کر آپ کو دوڑ کر آنا پڑتا ہے, اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا. یہ بس رائٹ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اختیار صاحب ایک اور بات بتا دیں, سندھ میں نون لیگ میں اختلافات نظر آ رہے ہیں, اور بشیر میمن اور نہال ہاشمی میں بھی کچھ اختلافات ہیں. وہ نہال ہاشمی کو کہہ رہے ہیں بشیر میمن کہ آپ کو صدر آصف علی زرداری نے گورنر لگایا ہے. اس کے بعد پھر یہ بھی ہے, رپورٹ ہو رہا ہے کہ بشیر میمن نے گورنر سندھ کے قریبی ساتھی خرم بھٹی کو تھپڑ بھی مار دیا ہے. تو اس پہ پارٹی نے کوئی ایکشن لیا یا کیا موقف ہے پارٹی کا؟ آپ تو ہنس رہے ہیں اتنی سیریس ایشو پہ اختیار صاحب. نہیں, یہ انفیکٹ میرے خیال میں بات کسی نے ویسے ایگزیجریٹ کر کے بتا دی ہے یا میڈیا تک پہنچی ہے. تھپڑ وپڑ کسی کو نہیں مارا گیا, گالم گلوچ کوئی نہیں ہوئی, جھگڑا کوئی نہیں ہوا. ہاں, اتنا ایک بات ہے, میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. دونوں بندے گورنر کے اسٹیچر کے بندے تھے, اور گورنرشپ کے لیے دونوں کینڈیڈیٹ تھے. ایک بشیر میمن صاحب تھے اور ایک نہال ہاشمی صاحب تھے. دونوں میں سے ایک ہی ہونا تھا, اور ایک ہو گیا, دوسرا نہیں ہوا. تو دس ڈزنٹ مین کہ وہ پروگرام سے آؤٹ رہیں گے, یا وہ سنگل آؤٹ ہو گئے ہیں, یا کوئی مطلب وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے. اتنی ہی بات ہے کہ دو بندوں میں سے ایک کا انتخاب ہونا تھا. جو پرائم منسٹر نے کیا وہ نواز جی کرسی کا معاملہ ہے. نہیں, آپ اس کو جو بھی کہیں, میں اتنے وی آر آل ہیومن, اور انسان ہوتے ہیں, کوئی فرشتے تھوڑی ہوتے ہیں. ہوتا ہے تھوڑا بہت, آپ نے کچھ کہا بھی نہیں, بہت کچھ کہہ بھی گئے کہ وی آر آل ہیومنز, فرشتے تو ہیں نہیں. تھینک یو سو مچ اختیار ولی صاحب, بہت شکریہ. خبر دے گا, بہرحال ہمیں خبر دے گا.